آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورہ حجرات، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. کیا مطلب؟ جتنی پابندیاں اللہ رسول نے لگائی ہیں اس لمٹ کو کراس کرنے کی کوشش مت کرو کہ نہیں جی اللہ اس کے رسول نے معاذ اللہ غلطی کر دی اب مجھ سے پوچھیں آپ. ہمارے حضرت ایک جگہ گئے، وہ پیر صاحب تھے، تو کسی نے دعوت کی تھی، تو پیر صاحب کے سامنے نا مختلف قسم کی ڈشیں رکھ دی ہیں، مرغی بھی ہے، بیف بھی ہے، بریانی بھی ہے. پیر صاحب نے کہا توبہ توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نبی کی زندگی اتنی سادہ، یہاں مرغے کھائے جا رہے ہیں. تو حضرت تو مفتی تھے، حضرت نے فرمایا یہ آپ کے لیے نہیں، یہ میرے لیے. حضرت تو ہمارے لحاظ مروت بہت کم کرتے تھے، تبھی لوگ ان سے دور بھی رہتے تھے، وہ بہت خطرناک حضرت تھے وہ، تبھی ان کا حلقہ بھی بہت تھوڑا سا تھا. ہم جیسے لوگ ٹک گئے، ورنہ بہت سے لوگ آتے تھے بیان سن کے بھاگ جاتے تھے. ہم نے ایک دفعہ حضرت کو پرچہ لکھ کے دیا، حضرت آپ کا بیان اتنا سخت ہوتا ہے کہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، تو آپ تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں. حضرت نے فرمایا بھاگ کے کوئی مرتد تو نہیں ہو جاتا نا، کسی اور مولوی کے پاس چلا جائے گا. تو ہم نے کہا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے نرم طبیعت کے تھے، وہاں تو لوگ آتے تھے، سب کے لیے دروازہ کھلا تھا، آپ کا بیان ہر آدمی ہضم نہیں کر سکتا. تو حضرت نے جواب دیا کہ نبی آخری نبی تھے، آپ کی محفل سے اگر کوئی چلا جاتا تو اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا، اس لیے آپ کو تو اللہ نے جامع شخصیت بنایا تھا. کہا ہم آخری بھی نہیں ہیں اور اکیلے بھی نہیں ہیں، دنیا علماء سے بھری ہوئی ہے. یہ جو مولوی سمجھتا ہے نا بس میں ہی ہوں باقی سارے غلط ہیں، تو اس کا مطلب وہ خود غلط ہے. فرمایا ہم ایک مولانا ہے جو ہمارے مزاج سے آئے گا تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو بہت سارے لوگ ہیں وہاں چلا جائے. ان دنوں میں مجھے یاد ہے کوئی بہت بڑے سیٹھ صاحب آ گئے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بیان سنتے تھے، وہ داڑھی نہیں تھی ان کی. ہمارے حضرت کا بیان سننے حضرت نے جو اسٹائل تھا نا حضرت کا، اس اسٹائل میں بیان کیا. ان کو اپنی بےزتی محسوس ہو گئی نا ٹھیک ٹھاک طریقے سے کہ یار یہ کیا ہو گیا. مجھے ملے وہ کہہ رہے ہیں یار میں حضرت مفتی تقی صاحب کا بیان سنتا ہوں، اتنا پیارا پھول جھڑتے ہیں ان کے بیان سے، اتنے اچھے اخلاق، اور یہ بھی حضرت کے مفتی تقی صاحب کے استاذ ہی ہیں، استاذ سمجھ کے آیا تھا، انہوں نے تو میری اچھی خاصی طبیعت کیا کرتی ہے دھو دی ہے. پھر کہنے لگا یار ہم جیسوں کے لیے وہی ٹھیک ہیں، ہم جیسوں کے لیے. میں نے کہا چلو شکر ہے، ایسا تو نہیں ہوا نا کہ سب سے ہی بدک گیا. تو اس نے دونوں مولانا سنے ہوئے تھے، دونوں بزرگوں کو سنا ہوا تھا، تو بھائی جو آپ کو زیادہ اچھا لگ رہا ہے آپ کیا کریں. تو حضرت کا نظریہ اور صحیح ہو گیا. حضرت فرمایا کوئی اکیلے تو نہیں ہے نا، یہاں سے نہیں تو جہاں سے اچھا لگ رہا ہے وہاں جا کے سن لو بھائی. لیکن ہمارے حضرت کا ایک مزاج تھا، کیا تھا وہ؟ ٹو دا پوائنٹ، اسٹریٹ فارورڈ، اور کوئی لچک اس میں نہیں، مروت زیادہ نہیں تھی حضرت میں. تو وہاں ایسا ہی ہوا کہ اچھا استغنا اتنا زیادہ تھا نا کہ کوئی چندہ بندے کے معاملات بھی نہیں تھے، بہت زیادہ اس میں طبیعت میں استغنا تھا. بلکہ کوئی چندہ دینے آتا تھا نا تو وہ پہلے لائن میں لگتا تھا، اور اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا نا وہ دوبارہ آ جائے تو سمجھ لو کہ بہت ہی مخلص ہے وہ. تو خیر اب ہوا یہ کہ کیا واقعہ بتا رہا تھا یار میں، نہیں ایک دماغ میں بڑا ٹیکنیکل قسم کا واقعہ آیا تھا. سیٹھ صاحب تو آئے تھے ہاں، وہ پیر صاحب والا واقعہ بتا رہا تھا، پیر صاحب والا واقعہ. تو وہ مرغے شرغے اور بریانیاں شریانیاں، پیر صاحب نے کہا توبہ توبہ، خام خواہ کی شوبازیاں یار. بھائی اگر تم نبی والی سادگی چاہتے ہو تو پھر پہلے ہی مرید کو بولو میرے لیے جو کی روٹی پکانا، پانی کے ساتھ کھلا دینا مجھے. اگر پوری سادگی کو فالو کرنا ہے تو چند کھجوریں رکھوا لو نا پھر. تو یہ ہوتا ہے خام خامے نا بھرم بازیاں کہ دیکھو ایکچولی، تاکہ وہ مرید سمجھتے ہیں کہ حضرت اتنے پہنچے ہوئے ہیں، اتنی دنیا سے ان کی بے رغبتی اور اللہ میں ایسے گم ہے کہ ان کو مرغے دیکھ کر گھن آنا شروع ہو گئی ہے کہ صحابہ کرام کو تو جو کی روٹی نہیں ملتی تھی اور ہم یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، مرغے کھا رہے ہیں. توبہ توبہ. اچھا کچھ پیر ایسے ہوتے ہیں، کچھ بالکل اس کے الٹ بھی ہوتے ہیں. ایک پیر صاحب کے پاس ایک مرید گیا، پیر صاحب مرید کے پاس گئے تو مرید نے ان سے کہا کہ حضور آپ کے لیے میں دال شریف پکاؤں یا کدو شریف، دال شریف پکاؤں یا کدو شریف. انہوں نے کہا کوئی بغیرت سے مرغا پکا کے لے آتا ہوں. شریف کی مجھے شرافت زیادہ، دال شریف اور کدو جو شریف ہو اس سے وہ بغیرت مرغا کیا ہے. اچھا تو بغیرت سا مرغا پکا، اس طرح کے بھی
پیر ہوتے ہیں. تو وہ پیر کہنے لگے یہ میں نہیں. حضرت نے فوراً ٹوک دیا. حضرت نے فرمایا کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ میرے لیے. وہ پیر صاحب منہ دیکھ رہے ہیں, یار یہ کیا ہو گیا. تو حضرت چاہتے تھے ان کو تو نا تھوڑا سا یہ بھرم بازیاں چھوڑ دو, شکر ادا کرو جو میزبان نے دعوت کی ہے, بھائی آپ کا بہت شکریہ. زیادہ سے زیادہ جو نصیحت بنتی ہے میزبان سے یہ بول دو, بھائی ہم مہمان چاہ رہے ہیں, پکوا آپ نے اتنا لیا تو یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. یہ بعض میں غریبوں میں بانٹ دینا, کچھ ٹھکانے لگا دینا, اس کو ضائع بہت ہوتا ہے, یہ غلط ہے. اللہ کو ضائع کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں, شیطان کے بھائی ہیں. شادیوں میں دیکھو نا کتنا برباد ہوتا ہے, سب سارا ضائع ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ میاں کیا چاہتے ہیں. ہاں, میں کباب میں ہڈی کی مثال سے میں نے شروع کیا تھا. تو اسلام نے اگر پابندیاں لگا دی ہوتی نا کہ کوئی لذت دنیا کی حاصل کرنی نہیں ہے, تو اسلام میں ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوتی, کباب نہیں ہوتا. اور اگر اسلام نے ساری لذتوں کو حلال کر دیا ہوتا, پابندیاں ہی نہ لگائی ہوتی جیسے انگریزوں نے. ان کے یہاں نائٹ کلب بھی ہے, ان کے یہاں شراب بھی ہے, ان کے یہاں گرل فرینڈ بھی ہے, ان کے یہاں بچوں کی ٹینشن بھی نہیں ہے, ساس سسر کی ٹینشن بھی. ہمارے یہاں جھگڑے ہوتے ہیں, بہو نے ساس سے تمیز سے بات نہیں کی, اس پہ بڑے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں, پھر تمیز سکھا رہے ہوتے ہیں ہم بیٹھ کے, دیکھو تمہیں یہ بولنا چاہیے تھا, ساس کو آگے سے یہ بولنا چاہیے تھا. 6 مہینے تمیز میں ہی لگ جاتے ہیں, آدمی خود بدتمیز بن جاتا ہے تھوڑے دنوں میں. مرد کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے نا, وہ اپنی بیگم کو سمجھا رہا ہوتا ہے, دیکھو یہ میری ماں ہے, اس کا احترام کرو, اس سے ایسے نہیں. پھر بیگم کہتی ہے آپ کی اماں نے یہ الٹا لفظ کیوں بولا, آپ کہتے ہو دیکھو انہوں نے جب الٹا بولا تھا تو وہ خاندان کے بڑے ہیں, تم برداشت کر لیتی. کہتی ہے کیوں ساری برداشت میں نے ہی کرنی ہے. مرد شروع میں بے وقوف آدمی, وہ بیٹھ کے کیا کر رہا ہوتا ہے, سمجھا رہا ہوتا ہے. پھر جب زیادہ ہوتا ہے پھر وہ اماں کو سمجھاتا ہے. اماں کہتی ہے جورو کا غلام بن گیا, عورت کا غلام, میں نے پیدا کیا, میں نے پالا, اور باتیں کس کی سن رہا ہے, بیوی کی. مرد کو غیرت آتی ہے, یار اماں بات تو بالکل کیا کر رہی ہے, صحیح کر رہی ہے, پیدا بھی اس نے کیا, اب یہ تو نہیں آئی ہے زندگی میں. پھر جا کے اس کو سمجھاتا ہے. تو تھوڑے دنوں میں اس کو خود کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس کو کون سمجھائے گا, اس کو پھر سمجھانا پڑتا ہے کہ تو بے وقوف نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے میں پاگل ہوں, اس کو بتایا تو پاگل نہیں ہے, تو ہو گیا ہے پاگل, تو پیدائشی پاگل نہیں ہے, تو فلاں کے پاس جا اپنا علاج کر. تو یہ چل رہا ہوتا ہے نا. گورے کے یہاں یہ ٹینشن ہے. اب کباب میں ہڈی آ گئی نا, شادی تو کباب تھی نا, اس وقت تو بڑا مزہ تھا, یار شادی ہوئی ہے, سب کو بتا رہا ہے میری بھائی شادی ہوئی ہے. اس کے بعد جب کباب کھانا شروع کیا اس میں سے ہڈیاں نکلنا, کیا خیال ہے, ہڈیاں نکلنا شروع. کبھی داڑھ میں درد ہو رہا ہے, کبھی دانت میں ہڈی نیچے آ رہی ہے, اب ٹینشن میں آنا شروع. پھر آگے بچے پیدا ہو رہے ہیں, بڑی خوشی ہو گئی بھائی ماشاء اللہ, بکرے کٹ رہے ہیں, عقیقے ہو رہے ہیں. اس کے بعد بچہ جب تک چھوٹا ہو, میں تو تبھی کہتا ہوں مجھے تو چھوٹے بچے پسند. لوگ کہتے ہیں نا بچے گھر میں نہیں ہونے, میں کہتا ہوں بچے ہی ہونے چاہیے, بڑے ہونے ہی نہیں چاہیے. بھائی ہمارا اپنا کانسیپٹ ہے. لوگ کہتے ہیں بچے ہوں گے مہنگائی بڑھے گی, کیا خیال ہے, لوگوں کا کانسیپٹ ہے. ہم کہتے ہیں یار بچے سے بہتر انویسٹمنٹ کوئی بھی نہیں ہے. تو اتنا سکون دیتا ہے بچہ, لیکن وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے پھر دونوں آپشن ہے, ہو سکتا ہے کباب میں ہڈی بھی بن جائے اور ہو سکتا ہے کباب بھی بن جائے. اب اس کے پاس کتنے آپشن ہیں. بعض بچے ہڈی بن کے آ رہے ہوتے ہیں, آدمی کہتا ہے یار اتنا کھلایا, اتنا پلایا, اتنا پڑھایا, اتنا کمبخت کی تربیت کی, پھر بھی انسان کا بچہ نہیں بنا. نوح علیہ السلام کتنی ٹینشن میں ہوتے ہوں گے یار, آپ سوچو, پیغمبر تھے اللہ کے. نوح علیہ السلام کے معجزے پوری قوم نے دیکھے, بچوں سے زیادہ باپ کو کون جانتا ہے. حام, سام, یافس اور کنعان 4 بیٹے تھے نا نوح علیہ السلام کے جو مشہور ہیں. 3 مسلمان تھے, ایک کیا تھا, کافر. کتنی تربیت کی اس کی, وہی انسان نہیں بن کے دے رہا. کیا دل پہ آرے چلتے ہوں گے, اور ایسا بگڑا ہے. آج مسلمان کا بچہ یہی بگڑتا ہے نا, تھوڑا سا سٹا لگا لیا جا کے, ایسا تو نہیں کہ مرتد ہو جائے, کافر ہو جائے, وہ اللہ کو برا بلا کہنا شروع کر دے. ادھر سے سٹا لگا لیا, ادھر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہے, اس نوکر میں گھسا ہوا ہے, اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے نا, تو ماں باپ ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں. نوح علیہ السلام کا بچہ کافر, اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ رہا ہے, جو میرے باپ نے وعدے کیے تھے عذاب کے, بارش برس رہی ہے, عذاب آ رہا ہے. نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اب تو کشتی میں آ جا, دیکھ رہا ہے اتنا ڈھیٹ, کہہ رہا ہے ساوی الی جبل یعصمنی من الماء, میں پہاڑ پہ چڑھوں گا بچ جاؤں گا. نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے
کہ ہم نے کشتی بنائی اور پانی بھی آ گیا, ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں, اس کے بعد بھی تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اس نے کہا کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا میرے. پہاڑ بچائے گا مجھے؟ نوح علیہ السلام نے کہا نہیں بچائے گا تجھے پہاڑ, آج وہی بچے گا جس کو خدا بچائے گا. اور قرآن کہہ رہا ہے یہ کانورزیشن چل رہی ہے اور ایک بڑی لہر آئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا اس میں غرق ہو گیا. تو کتنی اذیت ہوئی ہوگی. تو مسلمان ماں باپ کے لیے یہ بھی ہے, بچے آپ تربیت کر تو سکتے ہیں, ہوگی کہ نہیں ہوگی اس میں آپ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں بچہ آپ کی محنت کے باوجود بگڑ گیا تو زیادہ ٹینشن نہ لو, یہ بھی کیا ہے, یہ معاملات بھی اللہ اور بچے, کیونکہ اس کے اندر بھی تو کچھ صلاحیت ہو نا, وہ چاہ ہی نہیں رہا ہے سدھرنا. قرآن کہتا ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, جو ہدایت نہیں چاہتا ہم ہدایت اس کو تھوپتے نہیں ہیں, یہ اللہ کی عادت نہیں ہے. آپ کے بچوں میں جو بچہ انسان کا بچہ بننا چاہے گا اس کو اللہ بنائیں گے, جو نہیں چاہے گا تو باپ کے نیک ہونے سے وہ بچہ نیک نہیں ہوگا. پیغمبر ہونے سے بچہ نیک نہیں ہوا تو عالم مفتی بزرگ ہونے سے کہاں سے نیک ہوگا. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بچوں کو دیکھ کے ماں باپ سے بدگمان نہ ہوا کرو. لوگ میرے پاس شکایتیں لا رہے ہوتے ہیں, فلاں بزرگ اتنے بیانات ان کے اتنے نیک, گھر کا ماحول تو ٹھیک کر نہیں سکے. تو میں کہتا ہوں بھائی گھر میں وہ ہو سکتا ہے تبلیغ کرتے ہو, نہیں چلتی ہو گھر میں, ہو سکتا ہے نہیں چلتی ہو. تو کہتے ہیں پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے بیوی کو؟ بھائی چھوڑنے کے سائڈ افیکٹ کیا ہوتے ہیں, بعض دفعہ اور زیادہ ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے چھوڑ دیا تو اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی. تو دنیا کا پورا اصول یہی چل رہا ہوتا ہے, بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جاتا ہے. تو اس لیے کبھی کسی اہل اللہ, کسی نیک آدمی کے بچوں کو دیکھ کے, بیوی کو دیکھ کے کہ بیوی پردہ نہیں کرتی, ماڈرن ہے, یا جھوٹ بولتی ہے, یا چوریاں کرتی ہے, یا بچے بگڑے ہوئے ہیں, تو اس سے دیکھ کے گھر کے سربراہ سے بدگمان مت ہوا کرو. سمجھتے ہو عین ممکن ہے وہ انسان کا بچہ بنانے کی کوشش کر رہا ہو, نہیں بن رہے ہو. یہ تو اللہ کا نظام ہے بنایا ہوا.